بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آج ایک اور حساس ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں تقریباً 95% لوگ لا علم ہیں، جس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ان کے بارے میں اپنی مرضی لاگو کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں تیسری نسل اپنی زبان میں، یعنی نہ مرد ہیں نہ عورت، جن کو عربی میں خنثی اور اپنی زبانوں میں خواجہ سرا، خسرا، ہجڑا مختلف الفاظ ہیں جو کہ بعض اوقات ان کے لیے غیر مناسب بھی نہیں ہوتے۔ خواجہ سرا ایک البتہ ادبی لفظ ہے اور عربی میں خنثی کہا جاتا ہے۔ کیا یہ تیسری نسل ہے یا نہیں؟ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کے آگے جو ہیں نماز روزے کے کیا احکامات ہیں؟ ان کے ساتھ معاملات کس طرح کریں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دو قسم کے بندے ہیں، یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ لیکن اس کے اور ہم پہ بارہا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز تفصیل سے واضح نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس کی پھر ہم محتاج ہوتے ہیں حدیث کی طرف، اور قرآن و حدیث سے ہم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے رسول کریم نے مخنثین پر لعنت بھیجی ہے، یعنی خنثی پر، یہ جو اپنے آپ کو خنثی بنا لیتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ کافی مورخین اس چیز کو اور محدثین اس چیز کو وضاحت سے لکھتے ہیں کہ یہاں رسول کریم کی مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تیسری نسل موجود ہے اور اس پر میری لعنت ہے یا اللہ کی لعنت ہے، نہیں۔ تیسری نسل سے مراد یہ ہے کہ خود تیسری نسل بن جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اگر مرد عورت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس طرح کپڑے پہننا، اس طرح ایکٹنگ کرنا، اس طرح بال رکھنا، یا عورت مردوں کی طرح، تو یہ اس کو جو ہے رسول کریم نے اس پر لعنت کی ہے کہ جو اپنے آپ کو حتیٰ کہ اپنے اعضائے جنسی بھی تبدیل کروا لیتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ رسول کریم نے لعنت کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ خنثی کیا کہتے کسے ہیں؟ خنثی یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی عجیب بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ تو یہاں جو تفصیل ہے میڈیکلی اور اسلام کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا لڑکا ہے یا لڑکی۔ تیسری قسم کا اگر پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی یا لڑکا نکلے گا یا لڑکی نکلے گی۔ اور اگر یہ جو ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں خواجہ سرا اور اپنی ایک علیحدہ کمیونٹی بنا لیتے ہیں، یہ اس معاشرے کے دھتکارنے کی وجہ سے ان کو مجبوری پڑتی ہے اور وہ ان کو علیحدہ کمیونٹی بنانی پڑتی ہے، نہیں تو یہ اپنے بیٹا اور بیٹی ہونے کے ناطے اپنے گھر میں یہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جن کو بیٹا ٹرانسجنڈر ہے، لڑکا ہے، بیٹی ٹرانس گرل ہے، لڑکی ہے، وہ اپنے گھر میں عزت سے زندگی گزار سکتی ہے اگر معاشرہ ان کی تذلیل نہ کرے۔ اور کوئی خدا رسول نے ان کا اس طرح خلق ہونے پر کوئی لعنت نہیں کی کہ یہ اس طرح خلق ہوئے تو یہ ان کا جرم ہے اور یہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی ہیں، مکروہ ہیں، فلاں ہیں، نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ شرعی احکامات ہیں ان کے۔ اب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ ایکس ایکس سے پیدا ہوتی ہے، لڑکا ایکس وائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو خلیے ملتے ہیں آپس میں، میڈیکلی جو واقف ہیں ان کو آسانی سے اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو کچھ جو خلیے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا جو وجود آتا ہے کروڑوں اربوں خلیوں سے مل کر آتا ہے، تو جو کچھ جو خلیے ہوتے ہیں مؤنث والے، لڑکا پیدا ہوا بالکل لڑکا ہے، مؤنث والے کچھ خلیے اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکا، لیکن حرکات و سکنات، باتیں اس کی لڑکیوں والی ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر وہ لڑکیوں والی عادتیں جو ہیں وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرف مائل ہوتا ہے۔ والدین یا معاشرہ اس کو خراب سمجھنے لگتا ہے۔ تو لڑکا ہے، زبردستی اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پیار سے ڈیل کریں۔ ہے وہ لڑکا، پیار سے ڈیل کریں، اس کا مائنڈ آہستہ آہستہ چینج کریں، نہیں تو پھر وہ آگے ایسی جگہ چلا جائے گا، پھر وہ اپنے جنسی اعضاء بھی کٹوا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی طرح لڑکی پیدا ہوتی ہے، پیور لڑکی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، باڈی پرفیکٹ ہے، ذہن میں اس کے کچھ خلیات لڑکوں والے آ گئے،
ذہن اس کا لڑکوں والا ہے، باتیں اسی طرح کرتی ہے، تو اس کو بھی والدین ایکسیپٹ کریں، اس کا مائنڈ آہستہ آہستہ چینج کریں، ان کو دھتکاریں نہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں خلل ہوتا ہے، پیدا ہوا ہے لڑکا ہے لیکن اس کے جسم پر اس کے جو ہے اعضائے تناسل، عضو تناسل اس کا نہیں ہے، خلیتین اس کے نہیں لگے ہوئے، اعضائے تناسل نہیں ہے اس کا، اب اس کا علاج آسان ہے۔ پہلے زمانے میں مشکل ہوتا تھا، اب اس کا علاج آسان ہے، ڈاکٹر اس کی سرجری کر کے اس کے عضو تناسل کو باہر اس کو نکال سکتے ہیں اور وہ بیٹے کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی پیدا ہوتی ہے، اندر سے لڑکی ہے، اس کا رحم بھی ہے، اس کو سارا اندر کا سسٹم لڑکی والا ہے، لیکن اس کی جو آگے جو ہے شرمگاہ کے اوپر تھوڑا سا لوتھڑا ٹائپ عضو تناسل کا لگا ہوتا ہے، اور والدین اشتباہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیٹا ہے تو بیٹا ہے، چیک اپ کروانا چاہیے، اندر سے لڑکی ہے اس کی سرجری کروائیں، اور باقی وہ اپنی لڑکیوں والی زندگی گزارے گی، ماں بھی بن سکتی ہے پاسبل ہے اس کے لیے، اور باقی اس کی شادی رشتہ تمام ہو سکتا ہے۔ یہ جو معاشرے میں خواجہ سرا کمیونٹی بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں اکثر وہی ٹرانس گرل اور ٹرانس جینڈر ہیں، یا لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، ان میں یہ کمی ہوتی ہے، رحم نہیں ہوتا، باقی ان کا جو ہے لڑکیوں والا جسم اور باقی ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے، یا جو لڑکے ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ والد بننے کا، یعنی وہ مرد نہیں ہوتے، والد بننے کا پانی ان کے اندر نہیں ہوتا، باقی وہ مکمل طور پر لڑکے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ خواتین والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر تھوڑی بہت کمی ہے، جن کو ہم خنثی کہتے ہیں، یعنی تیسری صورت، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، تیسری صورت ہے، لیکن اکثر یہ جو خواجہ سرا ہیں یا یہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں یا عورتوں میں۔ اگر کوئی تیسری صورت ہے جس کا آلہ تناسل بھی ہے، فرج بھی ہے، یعنی دونوں اعضاء ہیں، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، یہ شاید ناپید ہیں آج کے دور میں، میڈیکلی بھی لوگ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تیسری قسم نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو پھر اس کے احکام یہ ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر دونوں حصے ہیں، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، لڑکے والی بھی عادات ہیں لڑکی والی بھی عادات ہیں، مکس ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں ہوں۔ یعنی یہ اکثر جو ہم ذکر کر رہے ہیں تقریباً 99% یہ جو خواجہ سرا ہیں، یا یہ لڑکے ہوتے ہیں یا یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت ان کے اندر کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے لڑکیاں ماں نہیں بن سکتی، لڑکے باپ نہیں بن سکتے، ان کے اندر تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے جس کو وہ سرجری کروا کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں پہلا قصور والدین کا ہے، دوسرا قصور معاشرے کا ہے، تیسرا ان خواجہ سراؤں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے معاشرے میں دھکیل دیتے ہیں جن میں جرم ہی جرم ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کو علیحدہ کمیونٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارے برے صغیر میں ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں تو ایسا ان کی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے، اپنے والدین کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کو خواجہ سرا لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ کیونکہ اتنی ترقی کر جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اگر اپنی سرجری کروانی پڑتی ہے تو اس میں بھی اجازت ہے اسلام کی طرف سے۔ البتہ جنس تبدیل کرنا، مرد سے عورت، عورت سے مرد، اور جنس کی تبدیلی کیا ہے، جائز ہے یا نہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہاں ان کا وجود ہے، اور اسی طرح مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے شادی کی اپنی چچا زاد کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا اسے کہ یہ تو لڑکے کی طرح ہے لیکن لڑکی تھی، لڑکی کے شکل و شباہت تھی، بڑے بال، باقی نظام اس کا لڑکی کی طرح، لیکن وہ اندر سے اس کا عضو تناسل اور باقی نظام موجود تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی نوکرانی کو اس کی جو بیوی بنی ہوئی تھی ظاہری طور پہ، اس نے پریگننٹ کر دیا۔ مولا امیر کائنات کے پاس یہ فیصلہ آیا کہ میری یہ بیوی تھی، مجھے اس پہ یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ یہ اس کے جسم میں یہ خلل ہے اور یہ بیوی بننے کے قابل ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے دونوں حصے موجود تھے اس کے۔ تو اب کیا ہوا، مولا امیر کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس نے اگر پریگننٹ کیا، اس کی پسلیوں کو گنا جائے۔ پسلیوں کو گنا گیا تو اس کی پسلیاں جو ہیں ایک پسلی کم تھی، اور مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، عورت کی ایک پسلی زیادہ ہوتی ہے۔ مولا نے اس کے بال بھی کاٹ دیے، اس کو مردوں کے روپ میں لے آئے، اور اس کو کپڑے بھی دیے، جوتے بھی دیے، اور مردوں والا لباس دیا۔ وہ کہتی رہی میں عورت ہوں، مولا نے کہا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تو مرد ہے اور مردوں میں رہے گا۔
تو یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آج تحقیق کیا کہتی ہے، اور فرمان اہل بیت بھی یہ کہتے ہیں کہ پیشاب سے اس کو جانچا جائے گا۔ پیشاب کرتا ہے اگر مرد کی طرح مرد کے اعلیٰ تناسل سے تو وہ مرد ہے، اگر عورت کی طرح عورت کے مخرج سے تو وہ عورت شمار ہوگی، اور جو ایکسٹرا اس کا عضو ہے وہ اس کے اندر خلل ہے جس کو سرجری سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایسا کوئی بچہ پیدا ہو کسی کے گھر، ایکسٹرا اس کا کوئی عضو ہو یا دونوں عضو ہوں یا ایکسٹرا لوتھڑا ہو، تو تحقیق کر کے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے مطابق آپ سرجری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں۔ اسی طرح لڑکا ہے تو لڑکے کی میراث بھی پائے گا، بیٹا شمار ہوگا، لڑکی ہے تو لڑکی کی میراث پائے گا، بیٹی شمار ہوگا، ان کی آگے شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کی سرجری بھی کروا سکتے ہیں۔ جو تیسری نسل ہے اس کی بھی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں، ان کے دونوں اعضاء تناسل، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، اور اس کے دونوں حرکات، لڑکے والی بھی لڑکی والی بھی، آواز موٹی ہو جانا، باقی جسم جو ہے ان کا وہ خواتین کی طرح ہو جانا، یہ تمام چیزیں اگر ان کے اندر موجود ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ نامحرم سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے حجاب میں رہ کر علیحدہ اپنی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت پابند کرتی ہے ان لوگوں کو، یہ نہیں ہے بازاروں میں گھومیں، سڑکوں پہ گھومیں، ناچیں گائیں، ڈانس کریں، تالیاں بجائیں اور عجیب عجیب فعل کریں، یہ اس کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ شریعت ان کو حفاظت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا حکم بھی دیتی ہے۔ ہر ایک کو، پہلے والدین کو، پھر ان کو، معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ یہ کم سے کم باہر نکلیں اور ایک اپنے محفوظ نظام میں اپنے آپ کو ترقی دیں، پڑھیں، معاشرے میں ایک رول ادا کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔